السلام علیکم، میرا نام ہے رضوان علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گاودی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے ریسرچ ڈائریکٹر جناب حسن الیاس صاحب۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں حسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ جناب، میں حاضر خدمت ہوں۔ حسن بھائی، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بیسیکلی 23 اعتراضات سیریز کے آس پاس ہی کہیں ہم اسی سے ریلیٹڈ سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ آپ اس سے متعلق سوالات کے جوابات دیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ حسن بھائی، ایک سوال ایک عام ناظر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ گاندھی صاحب کوئی 30 سے 40 سال کی اپنی پبلک لائف گزار چکے ہیں، اور اس میں ایک ایسا وقت انہوں نے دیکھا جو ایک شدید پروپیگنڈے کا وقت تھا۔ ان کو ہجرت کرنا پڑی ملک سے، ان کو یہاں سے باہر جانا پڑا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وقت زیادہ سوٹیبل تھا کہ اس قسم کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے تاکہ لوگوں کے اندر ایک مثبت قسم کا امپیکٹ پیدا کیا جائے، بنسبت اس کے کہ ماشاءاللہ آج کل تو آپ لوگ سیٹلڈ ہیں اور تمام چیزیں بھی بہت حد تک بہتر ہو چکی ہیں، پھر اتنے اہتمام کے ساتھ یہ 23 اعتراضات سیریز کرنے کی آخر کیا ضرورت؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو بھی کام انسان سے صادر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ دار و مدار اور عمل دخل اس کی نیت اور محرکات کا ہوتا ہے، اور کچھ زمانے کی حرکیات اور خدا کے اذن اور مشیت کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں کس وقت پہ ہونی چاہیے، اس کے لیے اگر ہم بعد میں بیٹھ کے تجزیہ کریں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے زمان و مکان میں محدود ہوتا ہے، اپنے دائرہ عمل اور اپنے دائرہ علم میں اللہ کی مشیت کے تحت معاملات کو روبہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے زبانی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ ذرائع اور امکانات بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ غامدی صاحب کے بارے میں بالعموم تصور یہ ہے کہ جیسے وہ ایک نئی فکر کو معاشرے میں پیش کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی مہم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا اور اس سے کچھ نتائج نکلے، اور پھر ان نتائج کا تباہش ہے جو سوسائٹی میں سامنے آ گیا۔ اب گویا ان کو اس کے لیے اپنا جو پورا کا پورا کام جو ہم نے اعتراضات سیریز میں کیا آج سے 10-15 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں غامدی صاحب کے پورے کام سے عدم واقفیت پر مبنی سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ غامدی صاحب کے ہاں کبھی بھی یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی کہ جی میں نے کوئی نتیجہ فکر، کوئی علمی استدلال وہ سوسائٹی میں لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اس سے کوئی تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ وہ ایک خالص طالب علم آدمی ہے، اور یہ بات میں اپنے 15 سال کے ان کے براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آج بھی ہم کبھی ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، وہ نئے نئے موضوعات پہ تحقیقات کرتے ہیں، کبھی یہ ارچ میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی کہ وہ اپنی کسی بات کو سماج زمانے تک پہنچانے کے متمنی ہوں اور وہ لوگوں کے حاصلات یا ان کے افکار سے خیالات کا جواب دینے کے لیے سرگردہ ہوں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کی طبیعت، ان کے مزاج سے جو عدم واقفیت ہے اس کی غمازی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے غامدی صاحب نے کوئی ادارے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہم چل رہی ہے، کوئی بڑا ایگریسولی جواب الجواب ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی طبیعت میں تو اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وہ اچھا، جو کچھ تحقیق کرتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے اپنے علم کے لیے کرتے ہیں۔ سچائی کی تلاش ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ میزان کتاب انہوں نے لکھی، البیان تفسیر انہوں نے لکھی، کم و بیش 8-10 ہزار صفحات کا لٹریچر مرتب کیا۔ اس سب میں جو پیش نظر چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں سچائی کو جانوں، میں حقیقت سے متعارف ہوں۔ اس کے بعد کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا جو سفر ہے وہ کیا ہے، تمہارے نتائج جو ہیں وہ روایت سے مختلف ہیں، تمہارے نتائج جو ہیں وہ اجماع سے مختلف ہیں، تو اس کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ کے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی کام کو مہم بنا کر کیا جائے، تو بالکل ٹھیک بات ہے بھائی، اس ٹھیک کا تقاضا اسی وقت تھا جس وقت لوگوں میں ہے۔ وہ تباہش پیدا ہو رہا تھا، لیکن ان کے ہاں یہ چیز پیش نظر ہی نہیں ہوتی کسی نقطہ صحیح۔ نظر کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی فکر کو پیش کرتے ہیں تو ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی فکر میں جو استدلال کا مرحلہ ہے اس کو طے کرنے میں بھی کچھ کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان نتائج میں صحیح استدلال پر چلنے کے باوجود غلط نتیجے تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ میرا یہ احساس ہے کہ یہ بالکل درست وقت تھا جس موقع پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ غامدی صاحب کے پورے علمی استدلال کے سفر کو ہم جانیں۔ اور جس وقت ہم نے اس کو جاننے کا آغاز کیا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان واقعی میں انسان ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے مرتب استدلال کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ابھی بھی تشنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا صحیح۔ ہوگا اس سیریز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی تحریرات میں، تصنیفات میں بیان کی ہیں،
اس میں بھی آپ کو کچھ پروگرس نظر آتی ہے، اس میں بھی آپ کو پیشکش کے نئے اسالیب نظر آتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کہیں کہیں استدلال کی نئی راہیں نظر آتی ہیں، اور اس میں بھی آپ کو کہیں کہیں نتائج اطلاقات میں مختلف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہمیں ہوا وہ یہ کہ جس وقت گاندھی صاحب نے اپنی فکر اور اپنے استدلال کو پیش کیا، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، اہل فکر لوگوں کی، محققین کی، جنہوں نے اس پہ تنقیدات کی، اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کے نتیجے میں خود آپ کو اپنی فکر کی بہتر پیشکش کرنے کا موقع ملا۔ تو اگر یہ سارا کام بالکل ابتدا میں ہو جاتا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وجود پذیر ہی نہ ہوتا، یعنی ایک صرف یہ بات کہ جی گاندھی صاحب کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پوری کی پوری پچھلے 10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور یہ جتنی ملٹی میڈیا ذرائع ہیں، اس سے تنقیدات کا ایک پورا کا پورا انسائکلوپیڈیا وجود میں آیا، اس سے بہت مدد حاصل ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وقفہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ جو تنقیدات ہونی ہے ایک صاحب علم کی اپنی عمر میں وہ سامنے آ جائیں، اور وہ عمر کے اپنے اس حصے میں جس میں ظاہری بات ہے اس وقت غام صاحب 70-75 سال کے ہیں، کہ یہاں پر وہ اپنی پوری فکر کو ایک مرتب منظم صورت میں اثر نو طور پر پیش کرے، خود اپنے استدلالات کا جائزہ لے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت کا، صحیح موقع کا انتخاب کیا، اور اس کی صحیح افادیت بھی انشاءاللہ اس کے بعد محسوس ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت بہتر طریقے سے یہ بات واضح کر دی۔ تو اسی سلسلے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ عام طور پہ اعتراض کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوگا، دو ہوں گے، کہنے بھائی 10 اعتراضات کرنے ہیں، تو 23 اعتراضات، کبھی آپ کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی اختلافات کر دیے ہیں کہ آج ہمیں 23 اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی دیکھیے، اختلاف تو بنیادی طور پہ غامدی صاحب نے کوئی جز میں نہیں کیا، یہ تو حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ادراک ہمیں بھی ہے جو اس مکتبہ فکر کے طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انہیں بھی ہے جو اس پر ناقد کی حیثیت سے تنقید کرتے ہیں۔ ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس میں مختلف رجحانات ہمیشہ سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، خود علماء کے ہاں اپنی روایت کے اندر موجود بعض اجزاء میں اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پوری کی پوری اصطلاح اس کے لیے وجود پذیر ہوئی تفرد کی۔ تو تفردات روایت کے اندر ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے تھے، مختلف بزرگ، مختلف اہل علم اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ غامدی صاحب کا جو اختلاف ہے وہ اجزاء میں نہیں ہے بلکہ وہ اصول میں ہے، کہ مجموعی طور پہ آپ کہیے تو وہ جو دین پر غور و فکر کی روایات وجود پذیر ہوئی ہیں اس میں ایک نئی پیرلل روایت کھڑی کی گئی ہے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ دین پر غور و فکر کی ایک سلفی روایت ہے جس میں اصل کی حیثیت جو ہے وہ روایت کو حاصل ہے، ایک فقہی روایت ہے اس میں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے، ایک صوفیانہ روایت ہے جس میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے، ایک ہمارے ہاں عقیدت کا منہاج پیدا ہوا ہے اس میں اصل کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گلوریفائی کرنے کی ہے۔ تو یہ مختلف منہاج ہمارے ہاں رائج تھے، ان کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں روایات مرتب ہوئی، علم کی روایات، اس میں مختلف علماء پیدا ہوئے، انہوں نے کتابیں لکھی، احکام کی کتابیں لکھی، اپنے زاویہ نظر سے حدیث کی تفہیم و تشریح کی، قرآن مجید کو لوگوں تک سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو مکتبہ فکر ہے جس کو غامدی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، مدرسہ فراہی، انہوں نے اجزاء میں اختلاف نہیں کیا، انہوں نے اصول میں اختلاف کیا ہے، اور اصول میں اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اصل مختلف ہو جاتی ہے تو اصل کا امپیکٹ پڑتا ہے جتنی بھی فروعات ہیں۔ تو یہ جو 23 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ اصل میں فروعات ہیں، یہ اس استدلال کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ روایت کا لینس لگائیں گے تو بائی پروڈکٹ دوسری طریقے سے روبہ عمل ہوگی، لیکن اگر آپ کا لینس تبدیل ہو جائے گا تو ہر جگہ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ امپیکٹ ہوا ہے، اور اس میں جو علماء کی طرف سے ایک شدت نظر آتی ہے، ایک تباہش نظر آتا ہے، ایک اجنبیت نظر آتی ہے، وہ قابل فہم ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو شروع میں اس فکر نے بہت جھنجھوڑا ہے، بہت ہلایا ہے۔ جب تک اس فکر کو پوری علم کی تاریخ میں رکھ کے نہ دیکھا جائے، جب تک اس فکر کے مباحث کو پوری علم کی تاریخ کی جو کیوریوسٹیز ہیں اور جو لا ینحل مسائل ہیں اس میں رکھ کے نہ دیکھا جائے تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کی کنٹریبیوشن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ کو اصل میں پہلے وہ استرابات سمجھنے ہوں گے، چاہے وہ حدیث و سنت کا فرق ہو، چاہے وہ فقہ و شریعت کا فرق ہو، چاہے وہ قانون اتمام حجت کے اطلاق کے نتیجے میں احکامات کی نوعیت کا فرق ہو، وہ سارے جتنے آپ کو فرق ہیں وہ پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اعتراضات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اگر آپ اندر اتریں، یہ تو ہم نے بنیادی اعتراضات لے لیے ہیں، اس میں بہت یعنی ایک پوری کی پوری پیرلل روایت ہے جس کو وجود پذیر کیا گیا ہے، ہماری امت کی جو رائج روایت ہے۔ اس میں جو ایک اور چیز
لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ خود امت کے یہاں جو روایت کا تصور ہے وہ پچھلے 100-200 سالوں میں بڑا محدود ہو گیا ہے، وہ خود اپنے اسلاف کے طرز عمل سے منقطع ہو گئے ہیں۔ تو ہم بھی اسی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس منہاج کو فالو کرتے ہیں جو روایت فالو نہیں، ہم ان ٹولز کو لے کر چل رہے ہیں جس کو پوری امت کی علمی روایت لے کے چل رہی ہے۔ یعنی وہاں پر ماخذ و مصدر کی بحث ہوگی تو ہم بھی قرآن و سنت پر کھڑے ہیں، وہاں پر زبان و بیان کی بحث ہوگی تو ہم بھی زبان و بیان کو اسی طرح اجماع اور تواتر سے اخذ کرتے ہیں۔ تو علوم کی جو کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو روایت کہتے ہیں، ہم اسی روایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل روایت نے جو منہاج ڈیولپ کیے ہیں اس میں غامدی صاحب کا جو منہاج ہے وہ ایک پورا کا پورا پیرلل منہاج ہے۔ آپ کی بات کافی حد تک سمجھ آئی ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ ذرا واضح کریں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو روایت ہے ہم اس کے پیرالل ایک دوسری روایت کو پروڈیوس کر چکے ہیں، اور دوسری طرف دبستان شبلی کا یہ کلیم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے جائیں، اور اتنا پیچھے جائیں کہ رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں پہنچ جائیں، اور جس طریقے سے وہ دین کے اوپر غور و فکر کرتے تھے تو براہ راست انہی اصولوں کی روشنی میں آج غور و فکر کریں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جو روایت موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے پیرالل ہیں، اور دوسری طرف کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو اسی زمانے میں پہنچنا ہے جو 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ جی ہمارا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جی اس میں جو ہماری پوری بات ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس منہاج کو ہم پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں کہ قرآن کی حیثیت اصل کی ہے، سنت اسی کا امتثال امر ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، جو دین وہ لے کر آئے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو منتقل کیا ہے۔ اس قرآن کو، اس سنت کو سمجھنے کے کچھ آفاقی اصول و پرنسپلز ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، ان کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جس منہاج، جس طرز فکر کو مدرسہ فراہی کے لوگ پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت وہی منہاج ہے، وہی طرز فکر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہم جب اصل کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں اور صحابہ اکرام نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اور جس طریقے سے آگے ان کو پہنچایا ہے، اور ہم سورسز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی سورسز کو سامنے رکھ کر اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اور یہ جو نتائج آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ سورسز زیر بحث ہیں، لیکن ان کے اصل کی حیثیت ان کو حاصل نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اصل کی حیثیت حاصل نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہاں سنت کی بحث کی جا رہی ہے، آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو تھوڑا سا نہیں آپ کی مانتے۔ بات کو یہاں کاٹوں گا بہت معذرت کے ساتھ، کہ یہ دعویٰ اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، یعنی کہ مسلمان امت قرآن کو تو وہی حیثیت دے گی نا جو اس کو دینی چاہیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور تمام علوم پر حاکم ہے، لیکن آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا ایک پریشان کن مرحلہ ہے، ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا ممکن کیسے ہے۔ جی ہاں، ایسا اس لیے ممکن ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جب کبھی کانفلکٹ پیدا ہوگا، کوئی نزاع پیدا ہوگا، کسی جگہ پر آپ کو تضاد نظر آئے گا اصل میں، یعنی قرآن مجید میں اور روایت میں، قرآن مجید میں اور اجماع میں، قرآن مجید میں اور آپ کے سیر باطن کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مشاہدے میں، تو اس میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نظر پیچھے موڑ کے دیکھ لیں۔ یعنی میں چند مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا اگر چاہوں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھائی زانی کوئی بھی ہو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ روایت میں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے ساتھ مختلف معاملہ کیا ہے، تو اب آپ کی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ہماری اس وقت فقہی روایت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہ جو سلفی روایت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ فرق کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس وقت روایت سامنے آ گئی تو اب منسوخ کیا چیز ہوگی؟ قرآن کی آیت۔ ریکنسیڈر کس کو کیا جائے گا؟ قرآن کی آیت کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید نے متعین حصے بیان کیے ہیں، آپ کے ہاں اجماع سے وہ مختلف صورت سامنے آتی ہے، تو اب اس کانفلکٹ کی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ آپ کہتے ہیں اجماع کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اصل قرآن مجید نہیں رہتا کانفلکٹ کی صورت میں، حکم کی صورت میں، میزان، فرقان اور مہیمن کی صورت میں، اور مدرسہ فراہی میں وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کسی بھی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا دائرہ یہ ہے کہ وہ اس طرح میں پابند ہوں ایز اے انسان کے قرآن مجید کی حاکمیت کو ماننے کا، اس طرح پیغمبر بھی پابند ہے۔ تو پیغمبر وہ بات کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے مطابق قرآن مجید سے اضافی ہے یا قرآن مجید کو منسوخ کر رہی ہے یا اس کی بتائی ہوئی شریعت سے باہر کوئی نیا حکم دے رہی ہے۔ آؤ غور و فکر کریں قرآن کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں آؤ غور و فکر کرو قرآن پر روایت کی روشنی میں،
اجماع اچھا، کی روشنی میں. زبردست. تو یہ فرق ہے جو فرق واقع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا. اس پر تو مجھے ایک چیز میں بڑا تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ مجھے آپ سمجھائیں. یہ جو 23 اعتراضات ہے، ہم اس کو کس طریقے سے پرسیو کریں؟ کیا یہ کچھ اس قسم کے اعتراضات ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی کی فکر پہ یہ لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ گمراہ فکر ہے، یا یہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یا یہ کروئی نوعیت کے اور اکیڈیمک نوعیت کے اختلافات ہیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیچھے بھی ائمہ اربعہ میں موجود تھے، ہماری علمی روایت میں موجود تھے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو پرسیو یوں کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے وہ اعتراضات جن کی بنیاد پر غامدی صاحب نے ایک نیا مکتب فکر پیدا کر دیا ہے، اور یہ تو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سے طے کر لی ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ کوئی نیا مکتبہ فکر نہیں بن سکتا. یہ کہاں قرآن مجید میں یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا سنت میں کہاں پر یہ تحدید نقل ہوئی ہے کہ کوئی نیا مکتبہ فکر نہیں بن سکتا؟ اگر اچھا یہ اصول ہے تو اس اصول کا اطلاق تو سب سے پہلے ہم آپ پر کریں گے کہ اگر یہ مکتبہ فکر کو نیا بننا، مکتبہ فکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ دین کے مصادر پر غور و فکر کرنے کے کچھ اصول متعین کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی پرنسپلڈ اپروچ ہونی چاہیے. اگر یہ نئی نہیں ہو سکتی تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو کچھ امت میں آپ کو رجحانات نظر آتے ہیں تو سب سے پہلا اطلاق تو اس کا ان پر ہونا چاہیے، اور آپ سب کو پوری امت میں ایک پرنسپلڈ اپروچ لے کے آنی چاہیے. تو وہ اپروچ پہلے آپ لے کر آئیں. تو اصل میں یہ دعویٰ خود سیلف کانٹرڈکٹری ہے. اگر یہ اس نوعیت کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے شیعہ سنی اختلاف کو ختم کریں. 2 مکاتب فکر ہمارے یہاں رائج ہیں اور دین کی بنیاد پہ ختم کریں. اس کے بعد جب ایک مکتبہ فکر بن گیا ہے اہل سنت کا، تو پھر اس کے اصول قرآن مجید کی طرح مرتب ہونے چاہیے، منظم ہونے چاہیے، محکم ہونے چاہیے. اس کے اطلاق میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے اصولوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ خود قرآن و سنت کے یا قرآن و حدیث کے باہمی تعلق میں کس چیز کو کہاں رکھا جائے گا؟ آپ امام شافعی سے لے کے امام شاطبی تک جو بڑے 4-5 مدرسہ ہے فکر ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، ان سب میں آپ کو اختلاف. تو ہر جگہ پہ نیا مدرسہ فکر بن رہا ہے. مدرسہ فکر اصول میں کسی نئے زاویے کو اپنانے سے آپ بن جاتے ہیں. حنفی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے، شافعی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے. اسی طریقے سے مقاصدی شریعت یا امام شاطبی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے. اگر یہ مدرسہ فکر بن چکے ہیں تو اگر کوئی دینی استدلال ہے اس کلیم کے پیچھے کہ کوئی نیا پرنسپل اپروچ نہیں آنی چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو خاتمہ کریں جا کر. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اجزاء میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے مثال کے طور پہ اعتراضات سیریز میں جن چیزوں کو لیا ہے وہ تو فروعی نوعیت کے اعتراضات ہیں. یہ تقسیم کرنے کا بھی حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی آپ اللہ نہیں. میاں کے اس طریقے سے یہ حق مل جاتا ہے نا کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ آپ تو جو عقائد ہیں ان کے اندر اختلافات کر رہے ہیں، نزول مسیح کا مسئلہ ہے یا ظہور مہدی کا مسئلہ ہے، تو عقائد کے معاملات ہیں نا، ان کے اندر اختلافات کریں گے تو کیسے آپ کو یہ فروعی کہا جائے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. تو میں اسی بات کو چیلنج کر رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ نے لائن کھینچی ہے کہ فروعات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، جو چیزیں ہم نے عقائد کے طور پہ اپنا لی ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم خود کس چیز پر مبنی ہے؟ نہیں، اس کی بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہیں، قرآن مجید کا کوئی دعویٰ ہے. اگر تو قرآن کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کو اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن میں دکھانی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں یا تو سارے عقائد لکھے ہوئے ہوں گے یا یہ اصول لکھا ہوا ہوگا کہ اس امت کے اندر جو چیزیں بطور عقیدہ اپنا لی جائیں ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ کو بنا استدلال لے کر آنی پڑے گی، یا اپنے عقائد کو قرآن سے کوالیفائی کرنا پڑے گا، یا قرآن کی کوئی اس نوعیت کا دعویٰ لے کر آنا پڑے گا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل سنت کے عقائد کی فہرست سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کا بھی تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس وقت اہل سنت کی جو عقائد کی فہرست ہے، ہماری ایک سیریز ہے اس پہ عقائد سیریز، اس کو لوگ دیکھیں، اس میں کوئی 36-37 کے قریب عقیدے ہیں، اس کو ہم لے کر آئے ہیں. ان عقائد میں سے بیشتر ایسے عقائد ہیں جس پہ اہل سنت آج خود نہیں کھڑے ہوئے. وہ ایک زمانے کے عقائد کی ان کی فہرست تھی. 36 یا 37 جو عقائد ہوں گے وہ قرآن سے ڈرائیو کیے ہوں گے نا، اپنے پاس سے تھوڑی لے کر آ سکتے ہیں. ہاں، وہ جس چیز سے بھی ڈرائیو کیے ہیں، اس ڈرائیونگ کے عمل کو کنسسٹنٹ آگے چلنا چاہیے نا. وہ عقائد پر زیر بحث بھی نہیں ہے. اس میں جمہیہ کے بارے میں آپ نے کیا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے، یہ عقیدے کی بحث ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، آپ نے کبھی اس کو بطور عقیدہ لیے نزول مسیح کی طرح؟ آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہے، وہ گم ہو گئی وہ چیزیں. تو ہم نے اس میں بتایا ہے کہ یہ ساری بحثیں پیدا کیسے ہوتی ہیں. کچھ زمانی مکانی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ اپنے عرف کے علم کلام سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ مخالف افکار کو جواب دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. تو میں بات پوری کر لوں. تو عقیدہ جو ہے، اس عقیدے میں یہ جو آپ کا اصولی سوال تھا کہ 23 اعتراضات کی سیریز کے اندر مثال کے طور پہ آپ نے شاید فروعات میں اختلاف کا نہیں، یہ سوال میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے یہ لائن کھینچی کیسے کہ جن چیزوں کو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے
اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اس لیے وہ آپ کا عقیدہ ہے، اس کے قرآن میں کوئی دلیل ہے. اچھا آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں ہمارے عقائد کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تو پھر اب تو آپ کی دلیل پر بات ہوگی نا. اب تو عقیدے کے دعوے کو میں تب مانوں گا جب آپ قرآن سے دلیل لا کے دیں گے. اب آپ دلیل لے کر آتے ہیں قرآن سے، مثال کے طور پر نزول مسیح کی دلیل لے کے آتے ہیں، تو میں دلیل کا تجزیہ کرتا ہوں کہ دلیل تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہی جس کا نتیجہ آپ نے عقیدے کے طور پہ اپنا لیا ہے. تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں تمام طلبہ کہ یہ تقسیم کہیں اللہ نے نہیں کی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں کی. کہ مثال کے طور پہ جی آپ نے جن چیزوں کو عقیدے کے طور پہ اپنا لیا اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر نے تو جو عقائد بتائے ان میں تو اہل سنت کے اندر جو عقائد موجود ہیں ان میں سے تو ایک بھی موجود نہیں ہے جو حدیث جبریل میں آ کے بیان کیے گئے. اس میں نزول مسیح ہے، اس کے اندر خوارج کے ساتھ کیا معاملہ کرنا یہ ہے، اس کے اندر عذاب قبر کے باب کی باتیں ہیں جو ہمارے عقائد کی فہرست میں آتی ہے، اس میں تو ایک بھی چیز نہیں. تو ہم نے عقائد کے باب میں بھی اختلاف کیا ہے اس مدرسہ فکر کے علماء نے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عقائد آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی بنا استدلال ہمارے یہاں زیر بحث آئے گی، اور وہ بنا استدلال قرآن و سنت پر مبنی ہے. تو قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا، لفظ کی جملے کی تالیف، لفظ کا معنی، یہ چیزیں ہیں جو یونیورسلی اس مفہوم کو پہنچاتی ہیں دنیا بھر میں. ان فلٹرز کو آپ کوالیفائی نہیں کریں گے تو وہ عقیدہ آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے وہ عقیدہ ہے ہی نہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل واضح ہے کہ یعنی کہ جن سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے پیش کردہ عقائد ہیں، نہ کہ وہ عقائد جو کہ دین پیش کر رہا ہے. اس پر تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کیا وہ دین کا عقیدہ ہے بھی، یا یہ آپ اپنی طرف سے کہیں سے اس کو اخذ کر کے لائیں. بالکل بات واضح ہے. اچھا مجھے ایک آپ سے بات اور پوچھنی ہے. یہ میرا آپ کو دیکھا مشاہدہ ہے، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک سطر پر مبنی، یعنی کہ کوئی ایک بالکل سنگل اسٹیٹمنٹ پر مبنی اعتراض پیش کیا جائے گا گاندھی صاحب کی فکر کے متعلق، جو انہی 23 اعتراضات میں سے ہوگا. اب جو گاندھی صاحب کے فکر کو فالو کرنے والے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کا جب جواب دینے بیٹھتے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ کیا وہ پہلے 6 سے 7 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو سنیں، اس کو حفظ کریں، پھر جا کر وہ جواب دیں، یا ریکارڈنگ کسی کو سنائیں؟ یعنی آج کے زمانے میں تو انسان کہتا ہے بھائی ایک سطر پر مبنی اعتراض کر رہا ہوں تو آپ جواب بھی ایک سطر پہ دیجیے نا. یہ اتنا لمبا چوڑا اسپیچز سننے کا ٹائم میں آج کے زمانے میں نکالوں کیسے؟ جی اگر آپ کے پاس لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گھر پہ بیٹھیں. آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ آپ آ کر اعتراضات کا جواب دیں؟ اور اگر آپ کو جواب دینے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پہلے سمجھے تو صحیح کہ اعتراض پیدا کہاں سے ہو رہا ہے، اور جواب دینے والا اگر اس نقطہ نظر کا قائل نہیں ہے تو اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اس موقف میں، اس میں کیا وہ کنسسٹنٹ ہے، ہر جگہ پہ اپنے اسی اصول کا اطلاق کرتا ہے. تو اس میں دیکھیے ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کا مکتب فکر، کوئی مسئلہ، کوئی یہ چیزیں بنا لی ہیں، جتھا منظم کر لی ہے. اب ہمارے کارکنان جا کے مولویوں سے سینگ اڑا کے ان کو جواب، ان کارکنان کے سینے پر یہ بوجھ ڈالا کس نے ہے، ان کے کندھوں پر یہ بار لادا کس نے ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو اعتراضات کے ایک ایک لائن میں جواب دیں؟ عام آدمی جو ہے وہ اپنے دائرہ علم تک محدود رہتا ہے اور دائرہ عمل تک محدود رہتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہمارا کام ہے امت کے جو علم ہے اس کو اعلیٰ علمی سطح پر ایڈریس کرنا. ان کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ کرتے یہی ہیں، وہ 24 گھنٹے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے اسلاف نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اس میں اپنا استدلال اس میں بیان کیا کہ آپ کے خیال میں انہوں نے ایک لائن میں اپنا عقیدہ یا اپنا استدلال بیان کر دیا. وہ بھائی ہم جب اعتراض پہ غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ہزاروں صفحات مطالعہ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے استدلال کو اس محکم انداز میں پیش کیا ہے. نزول مسیح ایک عقیدہ ہے، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن کبھی جائیے اہل روایت کے ذرا اس کے استدلال کو پڑھیں. یعنی کتابوں کی کتابیں ہیں جو اپنے اس استدلال کو محکم کرنے کے لیے انہوں نے لکھ دی ہیں. تو میرے پاس بھی بہت ٹائم ہے، ان کے پاس بھی بہت ٹائم ہے. تو ہم ان لوگوں کو اعلیٰ علمی سطح پر ایڈریس کر رہے ہیں جو اس استدلال کو پیش کر رہے ہیں. آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھی ون لائنر سنتے ہیں، میرا بھی ون لائنر سنتے ہیں. تو اگر میری بات پر اعتماد ہے تو خاموشی سے عمل کیجیے، ان کی بات پر اعتماد ہے تو خاموشی سے عمل کیجیے. آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ ان کا ون لائنر سن کے میرے پورے کے پورے استدلال کو ون لائن میں ان کو بتا کے قائل کرنا چاہتے ہیں. تو نہ یہ آپ کا منصب، نہ یہ آپ کی صلاحیت، نہ یہ آپ کی ذمہ داری، نہ یہ آپ کا کام. یہ کام اہل علم علماء کا ہوتا ہے کہ وہ علم کی سطح پر اس استدلال کو ریفیوٹ کریں. عام آدمی اگر کھڑا ہوا ہے تو دونوں کا تجزیہ کر کے اپنا سکتا ہے رائے کو. اس کے ذمہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جا کر ہماری باتیں سن کے لوگوں کو قائل کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم پر تنقید کرنی ہے اس کے لیے تو یہ فریضہ ہے، مطلب یہ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ہماری بات پہلے سنے پھر تنقید کرے. اس لیے کہ ون لائنر جو ہوتا ہے وہ تو نتیجہ بیان کیا جاتا ہے. کیا ون لائن میں استدلال بھی بیان کیا جاتا ہے؟ اچھا استدلال ون لائن میں بیان کر دیا تو استدلال کا طریقہ کیا ہے، کیسے استدلال کیا گیا ہے،
کیسے پورا کا پورا دین کا فریم آف ریفرنس اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کیسے احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اس پہ جو علمی عقلی کامن سینس کے اشکالات ہیں میں اس کو کیسے حل کرتا ہوں. تو یہ ساری بحث آپ کو سننی پڑے گی اگر آپ میرے اوپر اعتراض کرنے آ رہے ہیں, ورنہ آپ جائیے کسی کوئی اور کوئی اینٹ پتھر مارے جنہوں نے ون لائنر کہا ہو. ہمارا ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے, ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے, ایک مدرسہ فکر ہے, اس کے اصول و مبادی ہیں, اس میں کھڑے ہو کے ہم بات کرتے ہیں. آپ کو ون لائنر لے کے تنقید کرنی ہے, معاشرے میں جائیے تنقید کیجئے, وہ لوگ خود اگل کے پھینک دیں گے, اس تنقید کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, کیونکہ جو عام آدمی بھی سن رہا ہوگا وہ کہے گا بھائی وہ یہ بات کرتے نہیں اس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بات آپ نے بالکل صحیح طریقے سے واضح کر دی, اور بات کچھ حد تک بلکہ کافی حد تک میں کہوں گا کہ سمجھ میں بھی آتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کوئی اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے لیے سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, ایک اچھی خاصی اس کے اندر جہاں پیشانی کی محنت ہے, پھر اس کے بعد کوئی پروڈکٹ سامنے آتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں, گاندھی صاحب ہیں, آپ ہیں, سوالات ہو رہے ہیں ٹھنڈے ماحول میں, گاندھی صاحب جواب دے رہے ہیں, ایک اچھا خاصا ماحول ہے. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا سمپل قسم کا ایک مرحلہ ہے. اس کے پیچھے کی کیا ورکنگ ہوتی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ بیک آف دا اسٹیج آخر معاملات چلتے کیسے ہیں, سوالاتوں کو ترتیب دینا, یہ پورا مرحلہ آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیے گاندھی صاحب کے ساتھ آپ جو ہمارے استفادے کو دیکھتے ہیں اس کی دو نوعیتیں ہیں. ایک وہ ہے جو گاندھی صاحب کے ساتھ ہم بالعموم براہ راست کرتے ہیں, جو ہمارے ہفتے اتوار کی نشستیں ہوتی ہیں یا ہمارے دنیا نیوز کے پروگرام ہوتے ہیں, اور بہت ساری نشستیں گھر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ بالعموم لائیو ہوتی ہیں اور وہ لائیو ہی نشر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے اندر آج تک گاندھی صاحب کو نہ موضوع کے بارے میں مطلع کرتا ہوں, نہ سوالات کے بارے میں مطلع کرتا ہوں. ایک موضوع میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اس پر میری ایک ذاتی مطالعہ ہوتا ہے یا ورکنگ ہوتی ہے, اس پر جو ان کا حاضر علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ گفتگو کر دیتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی غیر معمولی صلاحیت ان کو اللہ نے عطا کی ہے. اس کے بھی آپ کرشمے اور مظاہر دیکھتے ہیں کہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کس طریقے سے وہ اعتماد سے, علمی رسوخ کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں. لیکن وہ سب کچھ براہ راست ہوتا ہے, کبھی بھی نہ میں ان سے شیئر کرتا ہوں نہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج آپ نے کن موضوعات پر مجھ سے کس پس منظر میں سوالات کرنا ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک سوال ہم کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ 20 قسطوں کی سیریز بن جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیے امیر معاویہ اور سیدنا علی کا جو اختلاف ہے وہ اسی نوعیت کی کیجول گفتگو سے شروع ہوا. فوج کے بیانیے کو آپ دیکھیے وہ بھی اس طرح شروع ہوا. قائد سیریز ہے, بے شمار ہمارے اس وقت ہم نے ان کے ساتھ تقریباً ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ 5000 سے زیادہ ویڈیو موجود ہے, ہزاروں گھنٹوں کی ریکارڈنگ کی ہے. تو ان میں سے بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لائیو ہوتی ہیں اور وہ ان کے حاضر موجود مطالعے اور علم کی بنیاد پر اس کو وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں. یہ جو اعتراضات سیریز ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے, اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. گاندھی صاحب اس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ ایک کتاب کو تصنیف کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب جب اس سیریز کو سامنے رکھ کے ہمارے محققین نے باقاعدہ کتابیں لکھنی شروع کی ہیں تو 3-4 اقساط کی گفتگو اس وقت 300-400 صفحات کی تحقیقی کتاب میں ڈھل گئی ہے. اس میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے, اور اس کا ظاہری بات ہے ان کو بھی علم ہوتا ہے, مجھے بھی علم ہوتا ہے, اور میں ان کو اس پر مطلع کرتا ہوں کہ جی یہ موضوع ہے. اس موضوع پر پھر میں اپنی ورکنگ شروع کرتا ہوں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ اہل علم علماء کہتے ہیں وہ سب کچھ جمع کیا جاتا ہے. وہ سب کچھ جمع کرنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں اصل سورس اور ریفرنس کی بکس کون سی, جن میں سب سے پہلے بنیادی استدلال پیش کیا گیا ہے. کیونکہ بنیادی استدلال کی ریپیٹیشن تو بہت ہو رہی ہوتی ہے سوسائٹی میں, لیکن جو اس کا روٹ ہے, جہاں سے وہ نکل رہا ہے, جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے, آپ کو اس کو دریافت کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ جو اصل بنا استدلال ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے. لوگ پھر اس کو لے کے آگے امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں توسیع بھی ہوتی ہے, نئی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ اصل استدلال کو دریافت کیا جائے. تو اس میں بسا اوقات ہمیں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں, اور اصل استدلال کو دریافت کرنے کے بعد اس میں پھر ایک بنیادی کیٹیگرائزیشن کا عمل ہم کرتے ہیں کہ جو کچھ موقف پیش کیا جا رہا ہے اس میں بنا استدلال قرآن مجید پہ ہے اس کو الگ کیا جائے, احادیث پہ ہے تو اس کو الگ کیا جائے, اور عقلی تقاضوں اور مسلمات پہ تو اس کو الگ کیا جائے, تاکہ ایک ترتیب بن سکے پیشکش کی, اور ایک ترتیب بن سکے اس کو جواب دینے کی, اس کو ریفیوٹ کرنے کی, یا اس پر جواب تنقید کو پیش کرنے کی, اس استدلال کو نمایاں کرنے کی. اس ترتیب کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم غامدی صاحب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا پورا کا پورا جو فکری سفر ہے اس موقف تک پہنچنے کا اس کو ایکسپلین کریں. اس کے لیے غیر معمولی محنت ہے جو خود غامدی صاحب کرتے ہیں, اور میں کبھی کبھی دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس عمر میں بھی وہ جو آپ ابتدا میں سنتے ہیں 8-10 قسطیں کسی بھی موقف میں,
وہ ان کا مثبت استدلال ہوتا ہے، ان کا علمی سفر ہوتا ہے کہ میں اس موقف تک کیسے پہنچا، اس کو وہ ظاہری بات ہے باقاعدہ مرتب منظم انداز میں پیش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حوالے پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ حوالے وہ نکالتے ہیں، اس کے لیے پوری امت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں بھی اتنی دیانتداری کی جگہ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر میں اپنے استدلال کو بیان کرتے ہوئے کسی کی کوئی رائے پیش کر رہا ہوں تائید میں یا تنقید میں، اس کو اس طریقے سے اس شخص کو اون کرنا چاہیے. اس کے لیے بسا اوقات 40 50 60 60 کتابیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، حوالے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور تفاسیر کو بھی کھنگالنا پڑتا ہے، اور رجحانات کو بھی جائزہ لینا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا مشقت طلب گہرا علمی فکری کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس سیریز کا آغاز کر سکیں، اور آغاز ہو جاتا ہے. اب جب آغاز ہو جاتا ہے تو ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. اب گفتگو میں ایک چیز ہے آپ کا استدلال جو آپ کے ذہن میں ہے، ایک چیز ہے آپ کے وہ حوالے جو آپ کی میز پر ہیں، اور ایک چیز ہے آپ کی پیشکش. چونکہ آپ انسان ہیں اور انسان کی کچھ محدودات ہوتی ہیں، اس کی زبان، اس کا بیان، اس کا حافظہ، اس کی پیشکش، تقدیم و تاخیر، اسٹریسز، یہ سب چیزیں علم کی پریزنٹیشن کو ایک نیا رخ دے دیتی ہیں. اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی آپ کے پورے موقف اور استدلال کا رخ تبدیل کر دیتی ہیں. یہ بال کی طرح باریک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گفتگو میں اپنے اسٹریسز کو تھوڑا سا موڑ دیا تو آپ کا اصل استدلال اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ بسا اوقات غامدی صاحب نے اپنا ایک موقف پیش کیا، اس موقف کو پیش کرتے ہوئے خود ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں اس میں مزید پیشکش کے کچھ گیپس موجود ہیں، تو پھر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. کبھی کبھی پیشکش کرتے ہوئے ان پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ زبان و بیان کے اس معیار پہ پورا نہیں اترا، تو اس کو دوبارہ سے ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی پیش کرتے ہوئے اپنا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں گیپ یا غلطی آپ پر واضح ہو جاتی ہے، اس کو پھر آپ ریوائز کرتے ہیں. یہ سب کام ایک طریقے سے آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں. غامدی صاحب بھی انسان ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا محقق، عالم، فلسفی، فلاسفر، ڈاکٹر، وہ سب انسان ہیں، وہ سب ٹرائل اور ایرر سے گزرتے ہیں. تو یہاں تک کہ ایک شخص 50 60 سال کی ایک محکم فکر رکھتا ہے، جب اس کو وہ اس سطح پر پیش کرنے کی جگہ پر آتا ہے تو اس پر خود کچھ غلطیاں، کچھ گیپس، کچھ نئے استدلالات کے طریقے، کچھ نئی معلومات وہ سامنے آ جاتی ہے. جب معلومات سامنے آتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پیشکش کے اسالیب بدل جاتے ہیں. پھر اس میں ایک بڑی چیز جو پیش کرنے کی ہے وہ ہے احادیث. تو احادیث پر غور و فکر خود ہمارے ہاں باقاعدہ پروجیکٹ کے طور پہ 8 10 سال پہلے سامنے آیا. تو اس میں ایک بہت بڑا مواد ہے جو شاید میزان لکھتے ہوئے اس طریقے سے تحقیق کے ان مراحل سے گزرا ہی نہیں، تو اس میں پیشکش بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے میں بھی بطور ایک طالب علم کے اور ایک انسان کے اس گفتگو میں شریک ہوتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے عدم اطمینان کا باعث لگتی ہیں، تو وہ میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یا کہیں کہیں کچھ ایسا گیپ ہے، یا مثال کے طور پہ جو اعتراض ہے اس اعتراض کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا جا رہا، تو یہ جو ٹرائل اور ایرر کا سلسلہ ہے یہ میری جانب سے بھی ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تعامل نہیں ہے، یہ بلکہ طلبہ کے لیے ایک بڑی مہمیز بات ہے کہ اس سطح کا عالم بھی اپنی فکر، اپنی بات کو پیش کرنے میں کتنی محنت کرتا ہے اور کس سطح پر ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے، کس سطح پر انسانی جو محدودات ہیں یا کمزوریاں ہیں اس کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ بسا اوقات ایک ایک قسط کو ہم نے 8 8 10 10 12 12 دفعہ بھی دہرایا ہے. یہ یقین جانیں کہ اس وقت ہماری جو سیریز ہے اس کی کوئی اس وقت 88 قسطیں آ چکی ہیں جو ہم نے یہاں پر تیار کی ہیں، لیکن جو ریکارڈنگ ہم نے کی ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتا رہتا ہوں، وہ اس وقت کم و بیش 300 سے زائد ہے. لیکن ہم ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیش نظر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ موقف پیش کر دینا ہے یا کوئی جنگ جیت جانی ہے. نہیں، ہم اللہ کے دین کے ادنا خادم اور طلباء کی حیثیت سے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں اپنی بات پر اطمینان نہیں ہے تو یہ دین کی بات ہے، یہ کوئی گپ شپ کا پوڈ کاسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ بیٹھ کے جو ہے کوئی جواب الجواب کر دیں. اس میں غامدی صاحب کے جس درجے کی حساسیت پائی جاتی ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری قسط تیار ہے اور ایک قسط کی تیاری میں مثلا 30 35 گھنٹے لگ جاتے ہیں، چونکہ آپ گھروں سے آتے ہیں یہاں پر کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں، یہاں ہم خود ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا عملہ نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں میں مینج کرتا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کو آپ سنتے ہیں، اس کے بعد اس کی پیشکش کو منقع کر کے آپ ڈالتے ہیں کہ جی اس دن یہ جائے گی. آخری وقت میں آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یار اس میں تو میں نے جو علماء کا موقف پیش کیا ہے، بس اوقات اپنی تائید میں کوئی حوالہ پیش کیا ہے، نہیں دوسری جگہ پر وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں بہت ساری چیزیں سننے والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتی ہوں گی. لیکن ان کے لیے جس قدر محنت، جس قدر تنقید، جس قدر تحقیق،
جس قدر غور و فکر کیا جاتا ہے اس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس سیریز کی جو ہے نا وہ نوعیت یہ ہے. تو آپ کو یہ جو نظر آتی ہیں اس وقت، یہ اصل میں 23 اعتراضات پہ جواب نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ 23 تصنیفات ہیں جن کو گفتگو میں مرتب کیا جا رہا ہے. اور اس میں صرف ایک چیز آپ لوگوں کو جو نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بظاہر اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ہو بھی ایسے رہے، لیکن اس کے ٹھیک ہے. پس منظر میں ایک پوری کی پوری شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ چیزوں کا علمی استدلال پیش کیسے کیا جاتا ہے، تنقید کا کرٹیکل انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، اصل اور فرع کو الگ کیسے کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں جو رویے ہم اپناتے ہیں اس کا تعلق صرف دینی معاملات میں نہیں، بڑے بڑے دنیاوی مسائل میں بھی، وہاں پر بھی علم کے ہاں جب غلطی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اصل بنا استدلال کو دریافت کرنا ہے، اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر جو لوگوں کے کانسیپٹس پیدا ہو گئے ان کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے. تو قدم با قدم کیسے علمی انداز میں چیزوں کی تنقیح ہوتی ہے، چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے، اور سامنے والے کا جو موقف ہے اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. ہم نے اس پوری سیریز میں یہ کوشش کی ہے کہ کسی ایک جگہ پر بھی، کسی حوالے میں، کسی استدلال کے طور پر پیش کیے جانے والے شاہد میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جی ہمارا تو یہ موقف نہیں جو بیان کر دیا گیا، یہ ہم تو یہ نہیں کہتے. تو اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے اس سیریز میں کہ ہم دنیا بھر میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے گفتگو کا علمی انداز میں اپنی تحقیق کو پیش کرنے کا. نہیں، یہ بات تو آپ نے جو ابھی بیان کی ہے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں میں کہ غامدی صاحب نے جب کبھی بھی کسی دوسرے کا نقطہ نظر بیان کیا ہے تو وہ بالکل اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر وہ شخص سامنے ہوتا وہ بھی اسی طریقے سے پیش کرتا. یہ بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو میں آپ سے اب ایک چیز یہ پوچھوں گا کہ آپ بالکل بغیر کسی تعصب کے مجھے بتائیے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک لمبے عرصے سے آپ اس سیریز میں غامدی صاحب کے ساتھ شامل ہیں، تو آپ نے ان کے نقطۂ نظر کو دیکھا، ان کے بناء استدلال کو دیکھا، کس طریقے سے وہ ہمارے جو اصل مصادر ہیں ان تک رسائی اختیار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب ہماری جو علمی روایت ہے یہ اس کے اندر کھڑے ہوئے شخص ہیں یا یہ علمی روایت کی باہر کی کوئی شخصیت ہے؟ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ روایت کے دو مفاہیم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ روایت نے جو منہاج ڈیولپ کیا آپ اس کے اندر کھڑے ہیں یا اس سے باہر کھڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو روایت کے جو منہاج ہمارے یہاں اس وقت موجود ہیں اس سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ان کا اپنا منہاج ہے. اچھا، وہ جو ان کا منہاج ہے اس منہاج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روایت کے اندر بھی زیر بحث ہے. مثلا سنت پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سیریز کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہم نہیں کہہ رہے. تو اب پہلی دفعہ نہ کہنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو بطور پرنسپل لے کے پورے دین پر اس کا اطلاق کرنا، یہ تو شاید ہم پہلی دفعہ کر رہے ہوں. لیکن اس کے اجزاء میں جو بحثیں ہو رہی ہیں وہ امت کے معلوم معروف بحثیں ہیں، اس میں کچھ چیزیں مسلمات کی حیثیت سے مانی جا چکی ہے. مثال کے طور پہ، بطور مثال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب سنت کا تصور ہے، تو آپ سنت کیا ہے کہ وہ سیریز سنیں 25-30 گھنٹوں کی، تو آپ کو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں پوری امت کا اس سے اختلاف نہیں ہے. البتہ جو کچھ امت کہہ رہی ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سنت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے تو اس بات کو امت بھی تسلیم کرتی ہے، لیکن سنت کی ایک کیٹیگری کے لیے، اور جو وہ پوری بات کر رہے ہیں کہ سنت کی ایک دوسری کیٹیگری اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو ہم جب امت کی علمی تاریخ یا روایت کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ اتنی بیوقوفی میں مبنی بات نہیں ہے بھائی، یہ مسلمات میں سے ہے، اس کو امت کے علماء بیان کرتے ہیں. دیکھو سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں. ہاں، جہاں پر وہ ہم سے مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم آ کر بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے متفق نہیں، اور یہ اس کی دلیل ہے. تو جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ روایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، روایت اگر اس چیز کا نام ہے کہ امت کے اندر غور و فکر، سوچنے سمجھنے، تدبر و تعقل کے جو ٹولز ڈیولپ ہوئے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی علم کا ذخیرہ ڈیولپ ہوا ہے، تو ہم اس کے اندر کھڑے ہیں. ہمارے لیے قابل لحاظ ہوگی روایت، اس کو ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے، کیونکہ وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آ رہی ہے. اس روایت پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ امت سے ہمیں منتقل ہوئی ہے. ہم تو آج بیٹھ کے کسی راوی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. تو اس پس منظر میں ہم سر تسر روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن روایت نے جو نتائج مرتب کیے ہیں، جو منہاج ڈیولپ کیے ہیں، جو اصول وہ سامنے رکھتی ہے، غور و فکر، تدبر و تعقل کی تعبیرات سامنے آتی ہیں، ان سے اختلاف ہوتا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ ریوزٹ کرے اپنے جو بھی اس کے افکار و نظریات ہیں، اور ایک ریویو کا پروسیس ساری زندگی جاری رہنا چاہیے تاکہ جمود آپ کے اوپر طاری نہ ہو. تو یہ صرف ہمارے لیے ہی نصیحت کرتے ہیں غامدی صاحب عام طلباء کے لیے،
یا ان کی اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں؟ تو جب 23 اعتراضات میں اتنی اپنی لمبی سیریز کی ہے تو کیا کچھ ایسے مواقع سامنے آئے جس میں گاندھی صاحب نے خود بھی اپنی کسی نقطۂ نظر کو تبدیل کیا؟ جی، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں میرے بھائی. ایک تو رویے کی جہاں تک بات ہے اصول میں، تو میں اس کو بلا مبالغہ عرض کر سکتا ہوں. لوگ اس کو شاید اس پس منظر میں دیکھیں کہ ہم ایک شخص سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر یہ میرا دیانتدارانہ تجزیہ ہے گاندھی صاحب کی شخصیت کے بارے میں، کہ ان کی جو تمام تر آنیسٹی ہے نا، وہ علم کے ساتھ ہے، نہ اپنی آراء کے ساتھ ہے، نہ اس منہاج کے ساتھ ہے جس کو وہ اپنا چکے ہیں، چاہے وہ مولانا فراہی کا منہاج ہو یا مولانا مودودی کا منہاج ہو یا کچھ بھی ہو نا، دبستان شبلی سے ان کے ساتھ ان کی کوئی آنیسٹی ہے. اصل چیز جو ان کا تعلق ہے آنیسٹ، وہ ہے علم کے ساتھ. ان کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک رائے جو وہ دے چکے یا ان کا دبستان دے چکا، یا مثال کے طور پہ وہ 40 سال سے دہرا رہے ہیں، یا ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کو ان کے بقول جی میں نے 20-25 سال محنت کر کے لکھا ہے. کوئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ کوئی اس کے بارے میں ان کے دل میں ادنا بھی احترام پیدا نہیں ہوتا اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے. ان کے نزدیک وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی وہ رائے جو 50 سال سے وہ پیش کر رہے ہوں. ان کے ہاں یہ تصور لوگ ان کو پہچان ہی نہیں سکے. میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اس شخص کی اس عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے کہ اس کی تمام تر تعلق احترام اور آنیسٹی سچائی کے ساتھ ہے. اور یقین جانیے آپ کہ جس وقت میں اعتراض پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کسی موقع پہ کوئی سوال کیا ہے تو غامدی صاحب نے وہاں گفتگو روک دی، انہوں نے روک دی، اور کئی اچھا کئی ہفتے کا ہمارا اس میں ہمارا انقطاع رہا، اس لیے کہ انہوں نے کہا جب تک یہ بات مجھ پر خود واضح نہیں ہوتی جو میں پیش کر رہا ہوں، مجھے خود تردد پیدا ہو گیا اس اعتراض کے جواب میں. یہ نہیں ہوتی تو میں اس اعتراض کو قبول کروں گا، لیکن اس پر جب غور و فکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، تو نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں. اب جو لوگ علمی انداز سے اس سیریز کو دیکھیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہی روایات ہیں جو میزان کے اندر اس سطح پر قبولیت کے مرحلے پر پوری نہیں ہوئی ہیں، اور ان کو غامدی صاحب نے اس وقت قبول ہی نہیں کیا. وہاں پر پورا کا پورا استدلال کا زور یہ ہے کہ یہ روایات اصل میں اس کے خلاف ہے، لیکن جب آپ نے روایت پر غور کیا ہے تو اس کی ایک توجیہ ہو گئی ہے، اس کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اس طرح سے گیپس آتے ہیں، بہت ساری چیزیں خود ایک صاحب علم دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر پہلی وحی اور غار حرا پہ ہم نے گفتگو کی، تو اب یہ بات کہ جی فترہ وحی ہوا، اب فترہ وحی کے بعد وہ کون سا ایگزیکٹ مقام ہے قرآن مجید کا جو اس کے بعد نازل ہوا، اب یہ سوال کبھی پیش نظر ہی نہیں آیا، زیر بحث ہی نہیں آیا. تو ہم تو وہاں کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک ضمنی سوال ہوا، اس پر کئی ہفتے کی تحقیق ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ پورا کا پورا متعین کر کے پیغام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فترہ وحی کے بعد آغاز ہوتا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے کوالیفائی کیا. اسی طریقے سے غار حرا، اب غار حرا کے بارے میں ان کے چند اطلاقی تبصرے ادھر ادھر سے لوگوں میں پہنچتے تھے، لیکن پہلی دفعہ اس حقیقی روایت کو دریافت کیا گیا کہ جس کے اندر وہ پورا واقعہ اصل صورت میں نقل ہوا ہے، اور اس میں جو تمام اعتراضات پیدا ہوتے تھے وہ سب کے سب رفع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سبع تعارف کی روایت ہے، وہ روایت میزان میں زیر بحث آئی ہے، لیکن جس وقت آپ نے پوری کی پوری علم کی پیشکش کو عہد بعہد بیان کیا ہے تو جس سطح پر وہ روایت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس سے وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر زیر بحث ہی کوئی اور چیز ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، یعنی میں اگر اس وقت جب اندازہ ہوتا ہے آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بے شمار چیزیں ہیں جس میں پروگریس ہوئی ہے، استدلال کی پیشکش بہتر ہوئی ہے، اطلاقات میں مزید تنقیح ہوئی ہے. تو یہ چیز بڑی خوشائند ہوتی ہے. ہماری امت کے علماء کو اس کو آگے بڑھ کے علم کی کنٹریبیوشن کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ 6-7 گھنٹے کسی کی بات سنیں اور پھر آپ اس کو ون لائنر جواب دیں. علم کی خدمت ہوئی ہے بھائی، یہ ہمارا دین ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کو ایک انسان نے سمجھا ہے، آپ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس نے اپنا علمی سفر بیان کیا، اس میں خود کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے اپنے علمی سفر کو بیان کرنے میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ دیکھو غور و فکر، تدبر و تعقل کے ان مراحل سے میں گزرا ہوں، یہ میرا ٹرائل اور ایرر تھا، یہ میں نے نتیجہ لکھا تھا، یہ دیکھو اب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو آپ پھر علم کی پذیرائی کریں گے. ورنہ کوئی بھی چیز آپ سنیں گے تو اس لیے سنیں گے جی میں نے اس کا جواب دینا ہے غامدی صاحب کو. نہیں، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گاندھی صاحب فرماتے ہیں اکثر کہ میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، تو وہ اسی فیز کے اندر کنٹینیوس پروگرس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو بالکل ٹھیک، آپ نے بہت بہترین طریقے سے یہ بات واضح کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ خود بھی ایک مدرسے کے سسٹم سے آپ کا تعلق رہ چکا ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ آپ کے متعلقین وہاں پر ہوں گے بھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 23 اعتراضات سیریز ہے اس کی وجہ سے کوئی مثبت یا کوئی منفی اثر جو ہمارے محققین ہیں یا ہمارے طلباء ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے؟
یہ 3 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے پیدا ہوئی ہیں بڑے پیمانے پہ. جو میری میل ملاقات ہوتی ہے علماء کے حلقے میں، پڑھے لکھے مذہبی محققین کے ساتھ، ان کے جو تاثرات سامنے آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 3 چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے. پہلی چیز جو کمیونیکیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، یہ مدرسہ فکر ہمارے اساتذہ، تو وہ ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے جس کے نتیجے میں کوئی بات سامنے آتی ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی چیز انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھی جاتی. ہمارا ایک اصول ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے، ایک نظام فکر ہے، ایک استدلال کی بنت ہے جس کے نتیجے میں کسی چیز پر غور و فکر کیا جائے گا. موسیقی بطور موسیقی اپنی افادیت یا عدم افادیت کے زیر بحث نہیں آئے گی، بلکہ وہ دین کا پورا فریم ورک ہوگا حلت و حرمت کا، جس کو پہلے متعین کیا جائے گا. اس فریم ورک کی تعین کے اندر کچھ یونیورسل پرنسپل کار فرما ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ فریم ورک سامنے آ رہا ہوگا. وہ کوئی خواہش اور دین کو محدود کرنا اور جدید پڑھے لکھے طبقے کو مذہب کے قریب کرنا یا مغرب یا مشرق کی خوشنودی، یہ چیزیں پیش نظر ہی نہیں ہیں جو عام طور پہ تاثر قائم کیا جاتا تھا. تو اس سیریز میں جو پہلی چیز ہم بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ غامدی صاحب نے سوال و جواب کی کسی نشست میں کسی اپنے سفر کے دوران کسی کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی 2-4 جملے کہہ دیے، اس سے لوگوں کو تاثر ہوتا تھا کہ یار یہ تو دیکھو اس کے فائدے میں جا رہی ہے بات، یہ تو ایک آدمی ہے اس طرح سے اس نے بات کر دی، بالکل. کوئی پس منظر نہیں ہے. اب یہ پتہ چل گیا ہے دنیا بھر کو کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کو اگر آپ نے جواب دینا ہے تو ان کے اصولوں کو آپ کو رد کرنا پڑے گا. اصول و مبادی زیر بحث آئیں گے، وہاں پر خاتمہ ہوگا تو نتیجے سے اختلاف پیدا کیا سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں، جب کسی چیز کو پہنچاتے ہیں، تو ان کے پیش نظر ایک گہرا علمی فکری سفر ہوتا ہے. وہ شخص زبان کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص فقہ کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص اصول کا بہت بڑا عالم ہے، اور جو پوری امت کی علمی روایت یا ہمارا ذخیرہ علم یا تراث ہے اس سے گزر کر آ کر یہ بات کر رہا ہے. وہ کسی جزیرے میں بیٹھ کر پہلی دفعہ کوئی پرنسپل اپروچ دے کے اطلاق کر کے نہیں دکھا رہا. اس کی نظر ہے ان تمام چیزوں پہ. اس کو پتا ہے کہ ابن حزم سے لے کے امام شافعی تک، اور ان سے لے کر امام ابو حنیفہ سے لے کے ہمارے ابن قیم تک، اور ان سے لے کے موافقات امام شاطبی سے شاہ ولی اللہ تک، اور ان سے لے کے بات کے ہر سطح پر علم کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی دسترس میں ہے، وہ اس کی رسائی میں ہے. ان بحثوں کو وہ روایتی علماء سے زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو دوسری چیز جو ہم دنیا تک پہنچانے میں بالخصوص، چونکہ یہ میری خواہش تھی، میری امام پر غامدی صاحب اس پہ راضی ہوئے، میرے ذہن میں تصور پیدا ہوا تھا، اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے ہمیں وہ یہ کہ اب دنیا بھر کے علمی لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی علمی شخصیت ہے، اور تمام کے تمام علوم اس کی گرفت میں ہیں، اس کی دسترس میں ہیں. یہ جانتا ہے شخص کہ دنیا میں اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے. تو علم کی اس روایت میں غامدی صاحب کو اس سیریز کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی کھڑا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ دوسری کامیابی ہے. اور تیسری کامیابی یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اس میں دنیا بھر کو ایک دعوت دی ہے، ایک پیغام دیا ہے. وہ سائلنٹ پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے اور اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں بالکل مفقود ہو گئی ہے یہ روایت کہ بھئی آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ آستینیں چڑھ جاتی ہیں، مناظرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، اور القابات لگائے جا رہے ہیں، تنابز بالالقاب ہو رہا ہے، الزامات کی بارش ہے، اور نیت محرکات کو. اس پوری سیریز کو آپ دیکھ جائیں، کسی ایک جگہ پر غامدی صاحب اعتراض کرنے والی کہ پس منظر، نیت، محرکات اور اس کے پیش نظر کوئی مخفی اہداف اور مقاصد اس کا تجزیہ کیا ہو، کوئی تعلیل نفسی کی ہو، کوئی اس شخص کے علم کے بارے میں کہا ہوگے تو جانتا ہی نہیں ہے بھئی یہ بتاتا ہوں، دیکھو یہ دیکھو روایت کیا کہتی ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میں روایت کے برخلاف ہوں. یہ پیغام دیا ہے کہ اختلاف اور تنقید کا جواب دیا کیسے جاتا ہے، اور استدلال کے اصولی مقدمات کی پیشکش اور تنقید اعلیٰ سطح پر علمی انداز میں کیسے کی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 3 ایسی کامیابیاں ہیں جو اس سیریز سے حاصل ہوئی ہیں، اور میرا مشاہدہ ہے اب تک کہ بڑے پیمانے پر اس نے جو روایتی علماء ہیں ان کو متاثر کیا. بہت شکریہ، آپ نے بالکل متعین طریقے سے ان چیزوں کی وضاحت کی. حسن بھائی، ایک چیز آپ یہ مجھے بتائیں کہ اب جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ غامدی صاحب ماشاءاللہ 70-72 سال کی عمر میں ہیں، تو اس عمر کے اندر یہ جو کام آپ ان سے کروا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی ایما کے اوپر ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی، تو
ان کے لیے یہ کچھ زیادہ مشقت کا باعث تو نہیں بنتا؟ آخر کس فیز سے گزارنا پڑتا ہے ان کو اپنے آپ کو؟ ان کے اپنے کچھ آرام کے اوقات ہوں گے، ان کے اندر بھی مخل ہونا پڑتی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے طلباء اور امت کے لیے ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ سامنے آ رہا ہے، لیکن ان کی پرسنل لائف کے اوپر اس سے کیا امپیکٹ آیا؟ دیکھیے ایک صاحب علم جو ہے اس نے اپنی جو فیلڈ اپنائی ہوئی ہوتی ہے اس فیلڈ کے کچھ ناگزیر تقاضے ہوتے ہیں. آپ کے لیے پرسنل زندگی کے مشاغل، اس میں راحت کے مواقع وہ مختلف ہوں گے، کسی آرٹسٹ کے لیے مختلف ہوں گے، کسی محقق کے لیے مختلف ہوں گے. جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کی کہ اس کو بر وقت کھانا ملے، اس کو استراحت اور آرام کا موقع ملے، اس کی نیند پوری ہو، وہ اگر عمر کے اس حصے میں ہے تو ہر وقت اس کے ذہن پہ کوئی مشقت یا کسی بار کا سامان نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کی صحت متاثر ہو. تو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ غامدی صاحب جتنی ڈسپلنڈ لائف گزارتے ہیں اس میں کسی دوسرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ہر اچھا. چیز کے اوقات متعین ہیں اور ان کے یہاں ہر چیز ایک کنٹینیوس عمل میں ڈھل جاتی ہے اور وہ قطرہ قطرہ مل کر ایک سمندر کی شکل اختیار کر جاتی ہے. یہ آپ کو آج جو ہماری سیریز نظر آتی ہے اس وقت، مطلب سینکڑوں قسطوں پر محیط، یہ ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے 4.5-5 سال کی مشقت ہے. قطرہ قطرہ یہ کام. اسی طریقے سے ابھی حدیث پہ ہمارا کام سامنے آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، وہ بھی کم و بیش 40,000 کے قریب روایات پر تحقیقی کام ہے، وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوا، وہ بھی 9-10 سال کا عمل ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں آپ کو جو بہت مواد نظر آتا ہے، بالعموم لوگ مجھے میسج بھی کرتے ہیں، ان کی محبت ہوتی ہے کہ بھئی آپ عوام جی صاحب سے بہت کام لے رہے ہیں. تو وہ کام تو یقینی طور پہ امریکہ منتقلی کے بعد بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، بڑی منظم صورت میں ہوا ہے، اس کی پیشکش بڑی سائنٹیفک انداز میں ہوئی ہے، لیکن اس میں وہ خود بطور ایک محقق کے بھی اس چیز کا اندازہ رکھتے ہیں کہ کس چیز کے لیے کتنا کام کرنا ہے، کتنے پری ریکوزٹس ہیں، کتنی محنت درکار ہے. تو اعتراضات سیریز یقینی طور پہ بڑی مشقت طلب چیز ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے پوری گفتگو کیوں نہیں کر دیتے کہ قسط کیوں آتی ہے، تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا مشقت ہے، یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم مہینے میں 4 سے زیادہ اقساط دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور یہ پورا مہینہ ہم پیر سے لے کے جمعے تک ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں یہاں پہ. یہ صرف اعتراضات سیریز کے دن میں ہوتی ہیں، پر ہماری دنیا نیوز کی ریکارڈنگ ہے، ہمارے باقی اور یہاں پہ زندگی کے اور مشاغل ہیں، تحقیق کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، مہمان دنیا بھر سے سفر. تو اس سب میں ایک توازن ہے، الحمدللہ ہم نے اس توازن کو برقرار رکھا ہے، اور اس توازن ہی کا نتیجہ، اگر توازن نہ ہو تو جو کانٹینٹ ہے اس میں کوالٹی کبھی نہیں آ سکتی. تو یہ جو آپ کو کانٹینٹ میں کوالٹی نظر آتی ہے، یہ ڈسپلن اور توازن ہی کی وجہ سے. تو اب جیسے آپ نے ایک تذکرہ کیا، میں بس آخر کے چند آپ سے سوالات بھی پوچھنا چاہوں گا، کافی وقت آپ کا میں لے چکا ہوں. ابھی آپ نے جیسے تبصرہ فرمایا کہ حدیث پروجیکٹ کے اوپر کام کے بارے میں، تو ہم تو شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے، امید تھی ہمیں کہ شاید دسمبر تک کوئی حدیث کی جو پہلی جلد ہے جو غامدی صاحب کا پروجیکٹ ہے وہ شاید منظر عام پر آ جائے، لیکن میرا خیال ہے اس میں شاید کچھ انقطاع ہوا. تو ایک تو آپ تھوڑی سی تفصیل اسی کریں کہ وہ کب تک ہم اس کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے، اور دوسرا اب تک اس وقت آپ لوگ کتنا کام مکمل کر چکے ہیں اور کتنا کام ہے جو حدیث پروجیکٹ کا فی الحال باقی ہے؟ حدیث کی جو کتاب اس وقت انشاءاللہ منظر عام پر آ رہی ہے، علم النبی کے زیر عنوان، وہ کم و اچھا. بیش 800 صفحات پر مشتمل ہے. اس کی فائنل پروف ریڈنگ کے مراحل سے ہم گزر رہے تھے، کیونکہ میں اس میں بطور معاون ایک محقق کے شریک ہوں 9 سال سے. ہمارے ساتھ میرے دوسرے ساتھی اچھا. ڈاکٹر عامر گزدر ماشاء صاحب ہیں. تو ہمارے سامنے جب وہ کام پورا ہو کر آیا تو دوبارہ اس کو ریویو کیا، تو اس ریویو کے نتیجے میں کچھ نئے تقاضے اور تصورات پیدا ہو گئے. یہ وہی کام ہے جس کا میں ذکر اعتراضات سیریز میں کر رہا تھا کہ ہر علمی فکری کام ایک خراج وصول کرتا ہے. تو پھر یہ تصور پیدا ہوا کہ جتنے ابواب ہیں ان کا بھی ایک مختصر تعارف ہونا چاہیے. تو 40-50 کے قریب ابواب ہیں، اس پہ پھر غامدی صاحب سے ان کا ہم نے ایک پورا جامع تعارف شروع میں 1-2 پیراگراف میں آ جائے. وہ ظاہری بات تو تعارف لکھنے کے لیے آپ کو پورے باب کو پڑھنا ہے، اس کی جو روایات ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو وہ ایک اضافی کام جو ہے وہ سامنے آ گیا، جس کو الحمدللہ ہم نے ان سے کروایا، وہ بھی ہو گیا. تو پھر جتنے حواشی انہوں نے لکھے تھے اس پر ریویو کا عمل کیا، تو اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں. تو یہ ہر علمی تحقیقی پروجیکٹ میں یہ کام ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہوا، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس لحاظ سے. تو اب الحمدللہ اس کی شکل یہ ہے کہ وہ فائنل ہو چکا ہماری طرف سے، اور اس میں اشاریے کا کام ہو رہا ہے کہ جو آخر میں ایک پورا کا پورا ذخیرہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے سے ایکسیس کرنا ہے، نام ہے، کوئی جگہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں وہ پبلش ہو جائے گا اور وہ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا. 3 کیٹیگریز میں اس کو بانٹا تھا غامدی صاحب نے. یہ علم النبی ہے جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے، اس میں ہمیں کم و بیش اب 8 سال کا عرصہ لگا ہے. 2016 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. تو یہ آپ سمجھیں کہ اندازہ ایک میں کر کے بتا سکتا ہوں، ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایگزیکٹ میتھمیٹیکل ریاضیاتی فگر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو ذخیرہ ہے، جتنا ہم نے کام کر لیا، اس کی کچھ تعداد کو سامنے رکھ کے ایک تخمینہ ہے کہ یہ جو علم النبی ہے وہ غالباً کوئی 50% کے قریب، 40-50% کے قریب وہ ہو چکا ہے. تو یہ ابھی اتنا ہی وقت اس میں اور لگے گا کہ یہ اس کی اور جلدوں میں آئے گا. فقہ النبی اور سیرت النبی. فقہ النبی میں بڑی چیزیں
اگرچہ اطلاقات میں غامدی صاحب خود میزان میں لے کر آ چکے ہیں، لیکن اس پر بھی الگ سے کام شروع ہوا ہے پاکستان میں. ہمارے کچھ محققین نے سیرت النبی اسی 1-2 مہینے پہلے وہ چیزیں کچھ باقاعدہ پبلش بھی ہو رہی ہیں، تو وہ کام ابھی اپنے آغاز کے مراحل میں ہے. لیکن یہ جو ہماری 8 سال کی محنت تھی الحمدللہ تکمیل تک ایک حد تک تکمیل میں پہنچ گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ پروجیکٹ بھی پایا تکمیل تک پہنچوائے. میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی جو یہ سیریز ہے 23 اعتراضات کی، یہ پایا تکمیل کو پہنچے اور ساتھ خیریت کے اس کی تکمیل ہو. اس کے بعد ہم نے سنا تھا یہ بات اور سننے میں آئی تھی کہ شاید کوئی رد الحاد کے موضوع کے اوپر بھی آپ کا شاید پلان ہے یا گاندھی صاحب کا شاید ارادہ ہے کہ وہ اس موضوع پر ایک سیریز کریں گے. تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کب ہوگی بھائی، کب اس کے بارے میں بتائیں. تو ذرا آپ اگر اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ رد الحاد کا جو موضوع ہے، یعنی آپ لوگ علماء سے تو نمٹ لیے، تو اب اگلا مرحلہ مولدین سے بھی تو نمٹنے کا ہے، تو وہ کب پھر آپ کے پیش نظر ہے؟ کہ ہمارے علماء بھی ہمارے لیے اتنے ہی محسن اور ہمارے بھائی ہیں جتنے مولدین ہیں. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، خدا کا کنبہ ہے، انسان ہے، اور ہم ان سے بھی جب اختلاف کی جسارت کرتے ہیں یا اپنی بات بیان کرتے ہیں تو اسی خیرخواہی کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی اجنبیت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جیت ہار کرنی ہے. یا ہم سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے. بھائی میرے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ مجھے غامدی صاحب میری قبر میں بچائیں گے، نہ غامدی صاحب کو فرائی صاحب بچائیں گے، نہ فرائی صاحب کو کوئی اور شبلی بچائیں گے. ہم سب بہت ہی کمزور، بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا ناقص سے انسان ہیں. یہ علمی فکری آراء ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں اپنی آراء بھی. یہ ایک بڑا چھوٹا سا ہمبل عمل ہے. دنیا اس سے بڑی وسیع اور ہمارا امتحان بھی اس سے بڑا سخت تر ہے. تو کسی کو نپٹانا نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں دینا. تو مولدین بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی طرح انسان ہیں. ان کے دل میں بھی کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ان کو اپنا موقف پہنچائیں. اور جب ہم موقف پہنچاتے ہیں تو خود ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمارا موقف کیا ہے. تو غامدی صاحب نے بھی ہمارا سالانہ اجلاس ہوا تھا، لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں بتایا ہے کہ مستقبل کے ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ چیز بھی پیش نظر ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں خلافیات ہے، ہمارے جو پوری کی پوری روایت مختلف مکاتب فکر میں پیدا ہوئی، ان کی بنیادی چیزوں کو لے کر اس پر بھی ایک سیریز کی جائے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے کہا ہمارا منہاج ڈیولپ ہوا ہے، اس منہاج کو بھی پیرلل رکھ کے کچھ سورس ریفرنس بک کی تعلیم و تدریس ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. باقی ہم سب انسان ہیں میرے بھائی، نہ ہم سے پہلے دنیا میں کام نہیں ہو رہا تھا، نہ ہمارے بعد کام رک جائے گا، نہ غامدی صاحب کو علم کی آخری سیڑھی ہیں. یہ چلتا رہے گا کام، جتنی اللہ نے مہلت دی ہے وہ ہو جائے گا. تو نہ لوگوں کو یہ امیدیں باندھنی چاہیے کہ ہم نہیں ہوں گے تو شاید کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی. تو میں اپنی بات ہم کہہ کے علی سبیل التقریب، میں تو اس فکر کا متوسط ذہن کا اتنا سا طالب علم ہوں، اور میں نے جو خدمت انجام دی ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مجتہدانہ بصیرت رکھ کے کوئی نئے فکری، میں بہت ہی چھوٹا سا جس کو آپ کہتے ہیں نا متوسط ذہن کا طالب علم ہوں. البتہ میں نے اس کو آپ کہیے موومنٹ کی صورت میں یہ کوشش کی ہے کہ غامدی صاحب کا علم دنیا کے سامنے آئے، اور میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ اس شخص کے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑے اذہان کیا ہوتی ہے. یہ ایک بڑا آدمی ہے صحت کا. تو مذہبیات کی دنیا میں الحمدللہ ہم نے پچھلے 8-10 سال میں کوشش کی ہے کہ دنیا بھر میں اہل علم علماء کی سطح پہ اس فکر کو ایک متوازی جگہ پر لا کر کھڑا کیا جائے اور یہ فرنٹ سیٹ پر آئے. جو بھی علمی فکری بحثیں ہوتی ہیں سماج میں، جو کچھ رائج افکار ہیں، تو اس پہ لوگ زیادہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہم کامیاب ہوئے. لیکن اس پس منظر میں ہم ایک معاون کی حیثیت سے، اس فکر کے خدام کی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں. میں آخر میں آپ کا دل سے بہت شکر گزار کہ آپ نے وقت نکالا اور ان تمام سوالات کے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے. تو اس سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.